الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے خلق، پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا بالحق، حق کو قائم کرنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے۔ ان، اگر، یشاء، وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی، اور لے آئے، بخلق جدید، نئی مخلوق، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما، اور نہیں ہے، ذالک، ایسا کرنا، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، کوئی مشکل۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالی پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کے انکار سے مراد اللہ کی ذات کا انکار نہیں ہے۔ وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی دنیا میں ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ اب تو جدید ذرائع ہیں نا ہمارے پاس، سوشل میڈیا ہے، اور اس سوشل میڈیا میں ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے نام بالکل مسلمانوں والی، وضاقت بھی ویسی ہی، لیکن وہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی ذات، اللہ کوئی بھی نہیں یہاں پر، یہ کائنات از خود ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے، ایسا بھی ہے، لیکن ایسی تعداد بہت کم، اور خصوصاً پچھلے زمانوں میں تو ایسی تعداد اور بھی بہت کم تھی۔ یہ جو بار بار آتا ہے نا، کفروا بربہم، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تو اللہ کا انکار بہت کم رہا ہے۔ حتیٰ کہ فرعون بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتا تھا۔ کوئی قارون تھا، کوئی شداد تھا، کوئی نمرود تھا، حتیٰ کہ، اور سب کو چھوڑیے، ان سب کا جو بڑا ہے شیطان، وہ بھی اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتا۔ ذات الہی جو ہے نا، اللہ کا وجود، اللہ کی ذات، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ انکار کس چیز کا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو حکم، ہدایت، تعلیم آتی ہے، اس کا انکار، اس کا انکار۔ جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، حکم، تعلیم، ہدایت، فرمان کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی بالا دستی کا انکار کرتا ہے کہ بھائی اللہ تیری نہیں چلنی، یہاں ہماری چلے گی، ہم اپنی چلائیں گے۔ اس کو قرآن کریم کے اندر کئی جگہ شرک قرار دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ہونے جا رہے ہو۔ مثال کے طور پر 10ویں پارے میں ہم نے پڑھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم، یعنی یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی مسلمان ہو گئے تھے، پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے۔ وہ آئے، اللہ کے نبی، ہم اپنے اہل علم لوگوں کو رب تو نہیں بناتے تھے؟ تو قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو رب بنا لیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یہ بتاؤ
تم نے ان کو اختیار دیا تھا نا، جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں، جو مرضی قانون سازی کریں، تم نے ان کو اختیار دیا تھا نا۔ کہ یا اللہ، یا بڑے اللہ کے نبی، یہ تو تھا، ہاں یہ تو تھا۔ آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اب وہ تمام قوتیں، اقوام، لوگ، جماعتیں جو زمین پر اللہ کی بالادستی کا انکار کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ زمین پر اللہ کی نہیں ہماری چلے گی، یہ وہ تمام رب لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں انہوں نے رب کا انکار کیا۔ اگر اس کو رب مانتے ہو تو پھر اس کی مانو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، بنوائیں گے ہم اپنی، چلے گی ہماری۔ اچھا، اسی سلسلے میں جو سب سے بڑا کردار ہے نا شیطان، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں آگے۔ شیطان اور اس کی ساری جو گفتگو آئے گی وہ یہی آئے گی کہ بھائی میں تو خدا کے مقابلے پہ اپنا ایک سسٹم اور نظام لے کے آیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ تم اللہ کے نظام کو چھوڑو اور میرے نظام پہ چلو، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑو اور میرے احکامات پہ چلو۔ میں یہ چاہتا تھا، اور میں نے یہ کوشش کی۔ یہ آ رہا ہے آج ہی کی اس صورت کے اندر، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں بھی آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کائنات بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے؟ کیوں بنائی ہے؟ میں نے اپنے اس حق کو قائم کرنے کے لیے بنائی ہے، نہ یہ کہ میں نے کفر کو وہ بڑھانے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، کفر کو برداشت کرنے کے لیے میں نے نہیں بنائی یہ کائنات۔ میں نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ جو حق ہے اس کو میں یہاں پہ قائم کروں۔ لہذا وہ لوگ، کل کا سبق آخری آیت تھی، وہ لوگ جو اس کے برخلاف جو مرضی خیر نیکی بھلائی کے کام کرتے رہیں، راکھ ہے، ہوا چلے گی اڑا کے پرے پھینک دے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کو قائم کرنے کے لیے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو تمہیں لے جائے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یا اللہ پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ تو پھر جو لوگ حق کو قائم نہیں کرتے وہ کیوں ہے؟ بھائی اللہ ان کو ہٹائیں گے، کوئی بعید نہیں اللہ کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ان کو مجبور ہوں، اللہ نہ ہٹا سکتے ہوں، ایسا کچھ نہیں، وہ چاہے ہٹا دے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ابھی یہاں پر چیزیں اس طرح اللہ تعالیٰ فوری فیصلے نہیں کرتے، اس کے لیے پھر ایک ٹائم رکھا اللہ نے، ایک دن رکھا ہوا جب اللہ نے یہ سب بے نقاب کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عملاً یہ سب کچھ کھولنا ہے۔ چنانچہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وَبَرَزُوا، اور سب کچھ نکھر، اور یہ سب لوگ کھل کے سامنے آ جائیں گے اللہ کے۔ وَبَرَزُوا، کھل کے سامنے، آپ اس کو بے نقاب ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَبَرَزُوا، اور بے نقاب ہو جائیں گے یہ لوگ سب کے سب اللہ کے سامنے۔ فقال، بس کہیں گے، الضعفاء، ضعفاء، ضعفاء ضعیف کی جمع ہے، ضعیف ویسے کمزور کو کہتے ہیں، لفظی معنی ضعیف کا کمزور ہوتا ہے، لیکن یہاں ضعیف سے مراد وہ لوگ ہیں جو بڑوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے تھے۔ ماتحت طبقہ جو ہوتا ہے، عوام، کارکن، جو آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ہمارا تو بڑا یہ ہے، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ فقال، پس کہیں گے، الضعفاء، ضعفاء، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جو بڑے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، استکبروا، بڑے بنے ہوئے تھے، یہ لیڈر طبقہ جو ہوتا ہے، وہ کہیں گے ان سے، انا، بے شک ہم، کننا، تھے، لکم، تمہارے، تبعاً، ماتحت، تابع، ماتحت، ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، ہم تو دنیا میں تمہارے ماتحت تھے، ہم تو دنیا میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ فہل، تو کیا، انتم، تم، مغنون، بچا پاؤ گے، عنا، ہمیں، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیئن، کسی بھی طرح، کیا آج تم کسی بھی طرح
ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا پاؤ گے؟ قالو، وہ کہیں گے، لو، اگر، ہدانا، ہمیں کوئی راستہ دکھاتے، اللہ، اللہ، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں کوئی راستہ دکھاتے، اگر اللہ ہمیں بچنے کی کوئی شکل دکھاتے، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی بچنے کی وہ شکل دکھا دیتے۔ سواء علینا، اب برابر ہے ہم پر، اجزعنا، چاہے ہم چیخ و پکار کریں، ام صبرنا، یا چپ کر کے بیٹھیں، اب صبر کریں یا چیخ و پکار کریں، ما لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص، بچاؤ کی کوئی شکل، آج ہمارے لیے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ وقال، اور کہے گا، الشیطان، شیطان، اصل جو وہ ابلیس ہے بڑا، وہ جو آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ساری بات چیت کی تھی، دعوے کیے تھے۔ اچھا، پچھلی آیت میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، فلاں کوئی لیڈر تھا، یہ اس کے پیچھے چل رہے تھے، فلاں لیڈر تھا، یہ اس کے پیچھے چل رہے تھے، فلاں کوئی کسی زمانے میں، کوئی کسی زمانے میں، اب جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کے پیچھے سارے آنکھیں بند کر کے چلتے رہے، وہ شیطان، اب وہ چھوٹے، پہلے چھوٹے معذرت کر دیں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، بالکل آج کوئی بچاؤ کی شکل نہیں ہے، اب پیچھے بچے گا سب سے بڑا، اب اسے کہیں گے تو ہی کچھ کر دے، یہ تو ہاتھ چھڑا رہے ہیں، تو ہی کچھ کر دے۔ وقال، کہے گا، الشیطان، شیطان، لما، جب، قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے، سارے معاملے چکا دیے گئے ہوں گے، تو وہ کہے گا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، وعدکم، تم سے وعدہ کیا، وعد الحق، اور اللہ کے وعدے سچے تھے، اللہ نے تم سے وعدے کیے اور سچے وعدے کیے، ووعدتکم، اور میں نے بھی وعدے کیے، اور میں نے بھی وعدے کیے، فاخلفتکم، اور میں نے تم سے اپنے ہر وعدے کی خلاف ورزی کی، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب اگر ان دونوں کو ملائیں نا، ووعدتکم فاخلفتکم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، میں نے بھی تم سے جھوٹے وعدے کیے، اللہ نے سچے وعدے کیے، اور جو سچا وعدہ ہوتا ہے نا، وہ بالکل صاف ستھرا واضح ہوتا ہے، اس میں دوگلا پن نہیں ہوتا، اس میں دوگلا پن سے کیا مراد ہے کہ بظاہر تو آپ کو کچھ اور کہا جا رہا ہے، لیکن در پردہ شیطانیت پیچھے کچھ اور ہے، یہ ہوتا ہے دوگلا پن، یہ ہوتا ہے سبز باغ، یہ ہوتا ہے دھوکہ، یہ ہوتا ہے لارا۔ مثلا مثال کے طور پر کچھ لوگ کسی آدمی کو کہتے ہیں، او بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو، تم سارا مسئلہ صحیح کر سکتے ہو، سنبھال سکتے ہو، ہینڈل کر سکتے ہو۔ اب بظاہر تو یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہے، یہ آگے بڑھے گا، مارا جائے گا، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، پیچھے شیطانیت چل رہی ہے، پیچھے مفاد پرستی، پیچھے دھوکہ چل رہا ہے۔ تو وَوَعَدتُکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ، میں نے تم سے وعدے کیے اور میں نے ہر وعدہ اس کی خلاف ورزی کی، مطلب میرا ہر وعدہ جھوٹا تھا، میرا ہر وعدہ، میں نے سبز باغ دکھائے، میں نے لارے لگائے، وما کانا، اور نہیں تھی، لیا مجھے، علیکم تم پر، من سلطان کوئی قدرت، اور مجھے تم پر کوئی قدرت نہیں تھی، یا میں نے تم پر کوئی زور نہیں لگایا، یا میں نے تمہیں کوئی مجبور نہیں کیا، الا، سوائے اس کے، ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، میں نے تمہیں بلایا غلط راستے کی طرف، تم اس غلط راستے کی طرف چل پڑے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے ہر فرمان کے مقابلے میں
آپ کو شیطان کا ایک غلط راستہ ضرور نظر آئے گا۔ مثلا ایمان ہے، مقابلے پہ کفر نظر آئے گا، توحید ہے، مقابلے میں شرک نظر آئے گا، اخلاص ہے، مقابلے میں منافقت نظر آئے گی، سچ ہے، مقابلے میں جھوٹ نظر آئے گا، بہادری ہے، مقابلے کے اندر آپ کو بزدلی نظر آئے گی، ایثار ہے، مقابلے میں آپ کو خود غرضی نظر آئے گی۔ شیطان نے حلال ہے، مقابلے میں حرام نظر آئے گا، حیا ہے، مقابلے میں بے حیائی نظر آئے گی۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے ہر حکم کے مقابلے میں اس نے اپنا ایک راستہ نکالا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، اب یہ کیا تھے؟ ایمان، اخلاص، تقوی، اعمال، عبادات، اس پر جنت۔ اور میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے، کیا؟ شرک جو ہے وہ کامیابی کی دلیل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چل کر کیا ملنا ہے؟ دنیا کی عیش و عشرت تو ادھر ہے۔ تمہیں سچائی کیا کرے گی؟ سچ بول کے تم نے کون سا ایوارڈ لینا ہے؟ آج تو دنیا جھوٹ پہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حلال کمانے والا تو بچوں کو 4 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا، حرام کماؤ بھائی، عیاشیاں ہیں، موج مستی ہے۔ حیا، او بھائی یہ کچھ ہوگی کسی اور بندے کی بات، ٹھیک ہے، دنیا ماڈرن ہو گئی ہے، آزاد ہو گئی ہے، سو اس طرح آپ سوچتے جائیے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدے کیے سچے وعدے، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدے کیے اور میرے وعدے جھوٹے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، ہاں زبردستی نہیں کی تھی میں نے تم پر، الا مگر یہ، ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم میرے پیچھے چلے آئے۔ فلا تلومونی، اب مجھے برا بھلا نہ کہو، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، چوائس تمہاری تھی، میری نہیں تھی۔ چوائس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے سامنے صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، تم نے چوز کرنا ہے نا، صحیح یا غلط۔ تم نے غلط چوز کیا ہے، تھپڑ مارو اپنے منہ پہ، مجھے کیا کہتے ہو؟ مجھے کیا کہتے ہو؟ اگر آپ آج مجھے کہتے ہو نا کہ میری وجہ سے جہنم میں آئے ہو، میری وجہ سے نہیں آئے۔ فلا تلومونی، مجھے لعنت ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو۔ کس نے کہا تھا غلط راہوں پہ چلو؟ ما انا، نہیں ہوں میں، بمصرخکم، آج تمہیں چھڑا سکنے والا، وما انتم، اور نہ ہی تم، بمصرخیہ، مجھے چھڑا سکتے ہو۔ نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ نکالا ہوتا تو ہم تمہارے لیے بھی نکال دیتے، لہذا نہ آج ہمارے لیے کوئی راستہ ہے نہ تمہارے لیے کوئی راستہ ہے۔ یہی بات شیطان کہہ رہا ہے، ما انا بمصرخکم، میں آج تمہیں نہیں چھڑا سکتا، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما، اس کا جو، اشرکتمونی، تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، من قبل، اس سے پہلے، تم نے مجھے جو شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، میں انکار کرتا ہوں اس کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ مجھے شریک ٹھہرایا۔ شیطان کو شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اتباع کرنی تھی اللہ کی، اطاعت کرنی تھی اللہ کی، اطاعت اللہ کی کرنی تھی۔ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ تو بھائی تم نے جو کچھ کیا نا اس طرح میرے پیچھے لگ کر، مجھے آگے بنا کر، میری بات مان کر، آج میں اس سب سے بری سے ماں ہوتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم نے کیا، غلط کیا، بھگتو، مجھے کیا ہے۔ ان الظالمین، بے شک جو ظالم ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اتنی واضح تصویر ہے، اتنی واضح کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مقابلے میں کسی کی بات کے پیچھے چلنا، وہ کل قیامت والے دن یوں منہ پہ تھپڑ مارے گا، یہ لو پکڑو، تمہارا دماغ خراب تھا، تم پاگل تھے، اسی لیے بڑے سوچ سمجھ کر کسی کے پیچھے چلنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر۔ قیامت کے دن ہر کوئی ہاتھ چھڑائے گا، وہ بری ذمہ ہوگا،
وَأُدْخِلْ اور داخل کیا جائے گا الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں داخل کیا جائے گا جنات ایسی جنتوں میں تجری بہتی ہوں گی من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں. ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں. اب یہ ایمان والوں کا ذکر آ گیا. اب ایمان والے بالکل اس کے مقابلے پر بالکل مقابل ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ کہ جو اللہ کے وعدوں پہ چلتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کے جو وعدے اور احکامات ہیں یہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے، زندگی کے ہر شعبے سے منسلک ہے. اعمال صالحہ کیا ہیں؟ صرف نماز نہیں، نماز بھی ایک عمل صالح ہے. صرف روزہ نہیں، روزہ بھی ایک عمل صالح ہے. صرف زکوٰۃ نہیں، وہ بھی عمل صالح ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا لفظ استعمال کیا ہوگا لیکن زیادہ عمل صالح کا کیا ہے. عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ تم نے زندگی کا جو بھی کام کرنا ہے نا، جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق. مثلا مثال کے طور پر آپ نے روزی روٹی کمانی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو ہماری دنیا ہے. نہیں، عمل صالح ہے روزی روٹی کمانا اگر اللہ رب العزت کے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے. آپ نے خریداری کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے تو خریداری اور شاپنگ کرنا، ضروریات کا خریدنا اور اپنے گھر والوں کے لیے ضروریات مہیا کرنا عمل صالح ہے. لیکن تب جب اللہ رب العزت کے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہے. آپ گاڑی خریدیں، آپ زمین خریدیں، آپ جائیداد خریدیں، جو مرضی خریدیں، آپ سچ بول کے حلال طریقے سے واضح طور پر جو آپ چیز لے لیں وہ حلال ہے، جن شرائط کے ساتھ لے رہے ہیں وہ حلال ہے، عمل صالح. آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، آپ لین دین کرتے ہیں، آپ معاملات کرتے ہیں، آپ سیاست کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، وہ عمل صالح ہے. تو جن لوگوں جو ایمان لائے اور ان کی زندگی عمل صالح والے تھی ان کو داخل کیا جائے گا، ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا. ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے سے ایک بڑا غلط تصور، ایک جو ڈویژن ہوئی ہے کہ دین نام ہے عبادات کا، عقائد اور عبادات، یہ دین ان چیزوں کا نام ہے. باقی وہ چیزیں جو عبادات اور عقائد سے ہٹ کر ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. السلام علیکم. یہ ایک ڈویژن کی ہے. یہ ہم نے ایک نیا اسلام اڈاپٹ کیا ہے. اب ایک بڑی دنیا مسلمانوں کی بڑی تعداد نے ایک نیا دین ایجاد کیا. یہ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا دین، یہ اللہ کا دین نہیں ہے. کہ صرف عبادات اور عقائد کے اندر اس میں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے اور اس کو دین سمجھیں گے، اور باقی اس کے علاوہ چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہے، معاشرت سے ہے، اخلاق سے ہے، سیاست سے ہے، عدالت سے ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی لینا دینا نہیں. ہم معیشت لیں گے فلاں سے، ہم سیاست لیں گے فلاں سے. ہماری سیاست جو ہے وہ ڈیزائن کردہ ہوگی فلاں کی، اس میں ہم فلاں کے سامنے جواب دیں ہیں. اپنی معیشت میں ہم فلاں کے سامنے جواب دیں ہیں. اپنے عدالت کے اندر عدالتی معاملات میں ہم فلاں کے سامنے جواب دیں ہیں. یہ ایک نیا اسلام ہے جو اللہ کا اسلام نہیں ہے. ایک نیا دین ہے جو اللہ کا دین نہیں ہے. یہ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کے دین کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. تکفرون وہاں کفر کا لفظ تھا. وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پھر بتاؤ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے. الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب. تو یہ غلط ہے. ایمان اور اعمال صالحہ پوری زندگی پر محیط ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے. کہ جو لوگ ایسے ہوں گے
تو ادخلا، ان کو پھر داخل کیا جائے گا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی ان کو داخل کیا جائے گا جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اتنی بڑی کامیابی اللہ نے منافقوں کو نہیں دینی، دوغلوں کو نہیں دینی، اتنی بڑی کامیابی قیامت کے دن کی، آخرت کی، جنتوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے کسی منافق کو نہیں دینی، کسی دوغلے کو نہیں دینی، کسی دو چہرے والوں کو نہیں دینی، اللہ تعالیٰ نے مخلص لوگوں کو دینی ہے۔ اس لیے قیامت کا اتنا بڑا دن رکھا گیا ہے، قیامت کا اتنا بڑا دن اسی لیے رکھا گیا، یوم الفصل، یوم الحساب، اللہ خود حساب لینے آئیں گے، اللہ تعالیٰ خود حساب، وجاء ربک والملک صفا صفا، ٹھیک ہے، اور ہر شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ خود حساب لینی ہے، یہ بات مذاق نہیں ہے، دنیا میں اللہ کہیں حساب لینے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کہیں آمنے سامنے نہیں آتے، ٹھیک ہے، فیصلے ہیں اللہ کے نافذ ہوتے ہیں، فرشتے نافذ کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں کو، لیکن قیامت کا دن وہ ہے کہ جب اللہ حساب لینے کے لیے خود آئیں گے اور ہر بندے سے کہیں گے کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو اور مجھے حساب دے۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، اللہ کے سامنے سے بندہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالات اس سے نہیں ہو جائیں گے، ہر بندہ کھڑا ہوگا، اس دن تم اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے، ہاں اس دن تم اپنے رب کے سامنے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کل ہم نے پڑھا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے نا، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ اللہ نے حساب لینا ہے ہمارا، یہ بات مذاق نہیں ہے، قیامت مذاق نہیں ہے، قیامت بہت ہی سخت ترین عمل ہے، پھر اللہ کے حساب پر فیصلے ہونے، تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، یہ میں بتا دوں، اس لیے بار بار آتا ہے کہ وہاں پر اللہ کے سامنے نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، وہاں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ ہے اور بندہ ہے، اور سب کچھ سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی چیز ہے، یہ زمین کے نیچے، پاؤں کے نیچے سے نا زمین سرکانے والی بات ہے، اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جنت کا داخلہ جو بھی اس کے بعد ہے، وہ تو اب وہاں کون ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ والے، وہاں ان کے لیے ہے کامیابی، اور ایمان وہ نہیں جو ہم نے بنایا ہوا ہے، ایمان وہ جو اللہ کے ہاں معتبر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، قرآن کی صورتوں کی صورتیں قیامت کے نام پر ہیں، صورتوں کی صورتیں قرآن، قیامت 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 قیامت، ویسا ہی نہیں ہے قیامت، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ نے، اس لیے حضور دعا مانگتے تھے، ہر نماز میں مانگتے تھے، نمازوں کے بعد بھی مانگتے تھے، چلتے پھرتے مانگتے تھے، ہمیں کہتے تھے تم بھی مانگو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ وہ جب حساب کا وقت ہے تو آسانی کرنا، اللہ مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا، آسانی کرنا، پھر جو لوگ یہاں پر کامیاب ہوں گے ان کو داخل کیا جائے گا جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ ان جنتوں میں رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور سلامتی کے تحفے ان کو وہاں میسر ہوں گے، اور سلامتی کے تحفے ان کو وہاں ملتے رہیں گے، بس جی ہاں۔